حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے میرے حجرے میں. صحابیات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے بنائے تھے. آج جو روضہ اقدس ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, مکمل گھر. ایک بس حجرہ ہوتا تھا. سورہ حجرات جو نازل ہو چکا ہے اس میں یہی ہے کہ حضرت حجرات کے معنی حجرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے تھے. تو فرماتے میرے حجرے میں تشریف لائے, لیٹنے کی مکمل تیاری کی, جیسے آدمی سونے کی تیاری کرتا ہے. اپنے سر سے پگڑی مبارک رکھی, زائد سامان رکھا, جوتے سب کچھ رکھا اور ارادہ فرمایا کہ لیٹ جاؤ. لیٹ بھی گئے, پھر اٹھے اور پھر اپنے پگڑی سر پہ رکھا اور پھر تمام اشیاء کو اٹھایا اور پھر تیار ہوئی اور پھر نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے غیرت آئی, رات میری ہے. حضور کی ساتھ رات گزارنا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے, ورنہ حضور پوری رات نفلیں پڑھتے تھے. لیکن وہ یہ سعادت سمجھتے کہ میرے ساتھی گھر میں میرے کمرے ہی میں پڑے, اور یہ تو نکل گئے. فرماتی ہے جب وہ خوب دور چلے گئے میں اس کے پیچھے تکتے رہی. جب میرے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے تو میں ان کے پیچھے روانہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جنت البقیع میں گئے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جنت البقیع اتنا دور نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ اس وقت تو تعمیرات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی, سیدھا راستہ. فرماتی ہے وہاں چلے گئے تو میں بھی اس کے پیچھے وہی پہنچ گئی. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اور صحابہ کرام کے قبروں کے درمیان سجدے پہ ہے, اور شہداء کے لیے اور وہاں جتنے صحابہ کرام موجود ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے تھے. یہ حالت میں نے دیکھی تو دوڑتی ہوئی واپس آ گئی. آگے میں لیٹ گئی تو میری سانس پھول رہی تھی. اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے. فرمانے لگی عائشہ آپ کی سانس کیوں پھول رہی ہے؟ میں نے کہا اسی طرح پورا واقعہ بتا دیا. تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے حق تلفی کرے؟ میں جیسے ہی لیٹا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھے کہا حضور اٹھو, آج ایک بہت زیادہ مبارک رات ہے. آج رات میں اللہ جل جلالہ آپ کی اپنے بندوں میں اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کے بکریاں ہیں. بنو کلب کے بکریوں کے بال کے مقدار پر اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. بنو کلب ایک مشہور و معروف قبیلہ ہے. کلب کتے کو کہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو نیکفالی کی وجہ سے کلب کہتے تھے کہ ہم کتے جیسے جس کی پیچھا کر دیتے تو ان کو چھوڑتے نہیں. یہ ان کا عام تھا کہ ہم بنو اسد ہے, ہم شیر کے اولاد ہے, ہم بنو فات ہے, ہم چیتے کے اولاد ہے, ہم بنو سلیم ہے, ہم بنو کینوکا ہے, ہم بنو یہ فلان. تو یہ کلب ہے اور ان کے بکری بہت زیادہ تھی. ان کے خود شعراء کہتے ہیں, ہم میں ان کے اشعار موجود ہیں ان کے شعراء کے, کہ ہمارے اتنے بیڑ بکریاں ہیں کہ ایک گھوڑ سوار صبح سے روانہ ہو جائے شام تک چلے گا اور ہمارے ریوڑ ختم نہیں ہوں گے. فرمایا بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ جل جلالہ اس رات اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک بکری کے بال کوئی گن نہیں سکتے. چیلنج ہے دنیا انسانیت کو, آج تک کسی نے نہیں گنے ہیں. باقی سب کچھ لوگوں نے گن لیا کہ ایک کلو میں چاول کتنے آتے ہیں, ماچس کی تیلی میں تیلی کتنے, 1 کلو مٹر میں مٹر کتنے آتے ہیں, فلان کتنے آتے ہیں, لیکن یہ کسی نے نہیں گنے ہیں. اتنے انگنت لوگوں کو اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتے. اس وجہ سے میں اٹھا. پھر فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور پھر نفل کا نیت باندھا اسی رات میں. پھر کڑے رہے ایک لمبا قیام کیا. پھر رکوع میں گئے اور پھر سجدے میں گئے اور پھر سجدے میں گئے, سجدے میں آخر مجھے ڈر محسوس ہوا کہ حضور کا روح مبارک چلا گیا. اتنا لمبا سجدہ میں نے حضور کا زندگی میں نہیں دیکھا تھا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ہاتھ رکھا
تو اس سے یہ محسوس ہو رہی تھی کہ سانس اور روح اس میں حرکت کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ کیوں؟ میں نے پوچھا مجھے خطرہ ہوا حضور. تو یہ اتنے مبارک رات ہے، اس رات میں تقدیری لکھ دی جاتی ہے، پوری رات میں تقدیری لکھ دی جاتی ہے کہ یہ آدمی نے اس دن مرنا ہے، اس سال میں جتنے لوگوں نے مرنا ہے وہ تمام کا ایک فہرست تیار کر کے جبرائیل امین ملک الموت کے سپرد کر دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پہ اس آدمی کا روح لینا ہے. لوگ مشغول ہوتے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اور ملک الموت کے پاس اس کی روح، اس کی فہرست موجود ہے. ان کو دیکھتے ہیں اس آدمی کو دیکھو پاگل ہے، یہ شادی کے لیے سامان خرید رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور ادھر اس کے لیے کفن اس کے بازار میں آ چکے ہیں، اب اس کے مرنے میں تو 5 گھنٹے باقی ہے. یوں ہی مر جاتے. پورے سال میں جو لوگوں نے مرنا ہے ان کا فہرست اس کے حوالے میں.